بسم اللہ الرحمن الرحیم علمت نفس ما قدمت وأخرت۔ چھٹا اصول، جب تک نفع مند علم معاشرے کے اندر نہیں آئے گا کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ آج علم کے بارے میں انسانیت ویسے بھول گئی۔ علم قرآن کا نام ہے، علم حدیث کا نام ہے، قصے کہانیاں علم نہیں ہیں، من گھڑت قصص، من گھڑت حدیثیں علم نہیں ہیں، موضوع روایات، ضعیف روایات علم نہیں ہے۔ معاشرے کے اندر بگاڑ آیا ہے تو اس وجہ سے کہ معاشرے کو کہانیوں پہ لگا دیا گیا، قصوں پہ نچا دیا گیا، من گھڑت باتوں کی طرف لگا دیا گیا جس کا ثبوت ہی کوئی نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میرے صحابہ، یأتی علی الناس زمان، ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے، دجالون کذابون، دجال آئیں گے، جھوٹ بولنے والے آئیں گے، یأتونکم من الاحادیث، ایسی ایسی حدیثیں لے کے آئیں گے، ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، نہ آج تک تم نے سنی ہیں نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہیں۔ فإیاکم وإیاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، ان سے بچ جانا، یہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ اس سے پتہ چلا جھوٹی باتیں ہمیشہ فتنہ پیدا کرتی ہیں، من گھڑت باتیں ہمیشہ گمراہی کی طرف انسان کو لے جاتی ہیں۔ میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کر کے بات کو آگے چلاؤں گا۔ آپ تو اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں نا سارے، آپ کو برداشت ہے کہ آپ کو کہا جائے کہ آپ منافق ہیں؟ بولے، جواب دیجیے۔ اور اگر کوئی صحابہ کو منافق کہہ دے آپ کو پسند ہے؟ جب یہ کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام اپنی بغلوں میں بت چھپا کے آ جاتے تھے اس لیے وہ رفع الیدین کرتے تھے، اس سے بڑا کچھ جھوٹ دنیا میں ہے؟ مجھے ذرا بتاؤ تو صحیح کہ بت کیسے تھے ایلفی کے ساتھ جڑنے والے کہ جو پہلی مرتبہ انسان کانوں سے بھی اوپر آج بھی لے جاتا ہے، جس کی کوئی روایت نہیں ہے، جب پہلی مرتبہ اٹھائے تو پھر بت نہیں گرتے تو دوسری تیسری مرتبہ اٹھانے سے گر جاتے ہیں۔ کبھی کسی نے سوچا کہ یہ صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے کی کتنی بڑی بات ہے؟ کبھی سوچا کسی نے کہ صحابہ جو اشارہ ابرو پہ جان چھڑکنے کے لیے تیار تھے، ان کے بارے میں یہ سوچنا کہ وہ بت لے کے آتے تھے؟ میرا اور آپ کا ایمان برداشت کرتا ہے؟ یہ قصے کہاں لکھے ہیں؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کسوف پڑھائی، جب چاند گرہن لگتا ہے یا سورج، تو پھر قیام کے بعد 1 2 3 رکوع بھی کیے جا سکتے ہیں، اور اللہ کے رسول نے کیے۔ اگر وہاں کہا جائے اور لکھا بھی جائے کہ اصل میں اللہ کے رسول نے رکوع نہیں کیے، رکوع اصل میں اتنے لمبے ہو گئے تھے، صحابہ تھک گئے اور اٹھ کے نماز میں دیکھتے تھے رکوع سے اٹھے ہیں کہ نہیں، ان سے پچھلے صحابہ نے سمجھا کہ شاید رکوع ہو رہے ہیں۔ دیانت دار اسے بتائیے، کیا آپ نماز کی حالت میں اگر رکعت لمبی ہو جائے تو آپ سر اٹھا سکتے ہیں؟ کس طرح صحابہ کے بارے میں یہ قصص بنانے والا بناتا ہے، معاشرے میں پھیلائے جاتے ہیں، لاکھوں لوگ جو ہیں ان باتوں کو لے کے اپنے عمل کو بگاڑ رہے ہیں۔ بربك الكريم